ایک انتہائی سخت قسم کے حالات ہیں, کشیدگی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور اس میں حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کلبھوشن کی بیگم کو اور ان کی والدہ کو یہاں پہ آنے دیا جائے. ایک بہت بڑی پبلک ریلیشنز ایکسرسائز ہے پاکستان کے لیے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم پلے اپ کس طرح کرتے ہیں, دنیا پہ کس طرح اس مثال کے ذریعے باور کرایا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک بھارتی نژاد یا بھارتی شخص کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا ہے, ایسا شخص جو کہ بظاہر کاروبار کرتا ہے ایران میں لیکن وہ بلوچستان میں کہیں پہ پایا گیا, اور یہ کہ اصل میں وہ ہندو ہے لیکن ایک مسلمان کے نام پہ ایران میں کاروبار کر رہا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ اس کو کہتے رہے کہ پرائز کیچ ہے, یعنی انتہائی اہم سونے کی چڑیا ہے جو پاکستان کے ہاتھ آئی, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اب صرف سونے کی چڑیا کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس کو ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا جی پہلے تھوڑا سا کہ انہوں نے نہیں اختلاف نہیں اس دفعہ, میں یہ لک ایٹ دا لائک پروپیگنڈا پوائنٹ آف ویو, پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز, میں تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل اسپیکٹ سے دیکھوں گا. آپ کو اس چند دن پہلے دسمبر کی 13 تاریخ کو پاکستان نے کاؤنٹر میموریل جمع کرانا تھا, اور یہ موو اس کے ارد گرد آئی, مطلب اس سے پہلے یہ آپ نے دیکھا ہوگا موو آ گئی تھی کہ پاکستان نے ان کو آفر کر دیا ان کی مدر کو. اب جب ہم تھوڑا سا جو آئی سی جے کا کیس اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہاں پر جو بھارت کی پٹیشن یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں جو وینا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز ہے اس کی آرٹیکل 36 کی یہ وائلیشن کر رہے ہیں جب انہوں نے ہمیں یہ ڈینائی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیس وہاں پر ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے. اب اس کے ساتھ ٹائم کرنے کا مقصد تھا کہ آپ اپنے کیس کو سٹرینتھن کریں, تھوڑا سا پرسیپشنز امپروو کریں وہاں جو کیس چل رہا ہے. یہ جو موو ہے ان کی, اس میں ان کی مدر بھی جا رہی ہیں, ان کی وائف بھی جا رہی ہیں. اوریجنلی وائف تھی, بعد میں بھارتی ریکویسٹ پہ مدر اور ان کے انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر کو بیچ میں ڈالا گیا. تو یہ مقصد پرسیپشنز کے علاوہ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے کہ اس کو جو انڈین پٹیشن ہے اس کو انفریکچوس نہیں کر سکتا, کیونکہ جو انڈین پوائنٹ آف ویو ہے کہ وی سی سی آر کے تحت یہ وائلیشن ہوئی تو جو ان کے رائٹس ہیں وہ اسی وقت سے افیکٹو ہو جاتے ہیں جب وہ گرفتار ہوا. انہوں نے 23 تاریخ کو نوٹیفائی کیا کہ ہی ہیز بین کیپچرڈ, مارچ کی 23 تاریخ کو پچھلے سال, تو اسی وقت بھارت نے کونسلر ایکسیس کی درخواست ڈال دی تھی. تو کہ ایسے کیسز آئی سی جے کے سامنے آئے ہیں پیچھے, میں یو ایس اور میکسیکو کا کیس ایڈ اے کوسچن ٹو دس, یہی آپ کی بات ہے اسی پہ. یہ جو سوال اب یہ ہے کہ کیا دن اب جو یہ ہو رہا ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ, بیکاز جو ان کا کیس پریڈیکیٹڈ ہے وہ اسی پہ ہے کہ جس ٹائم پہ اریسٹ ہوا تھا اور کونسلر ایکسیس نہیں ملا, اور اس کا ایک جو فالو اپ سوال یہ بھی ہے کہ جو بھی اس کی انٹیلیجنس ویلیو تھی ایٹ سم پوائنٹ جب وہ ایگزاسٹ ہو, تو کیا ہمیں اس وقت دینا چاہیے تھا بہت ارلیئر آن؟ بالکل دینا, مطلب لیگلی یہ تھا کہ اس کو دے دینا چاہیے تھا کونسلر ایکسیس. یہ اس وقت آپ کے جو کمپلیکیشن, لیگل کمپلیکیشن آ گئی ہے, اب آپ کے اوپر ایک ریسٹریننگ فیکٹر لگا ہوا ہے. میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا تھا کہ ایگزامپلز موجود ہیں جہاں پر ملکوں نے سبسیکوینٹ سٹیج پہ کونسلر ایکسیس دیا. وینا کیس ہے میکسیکو ورسز یو ایس جس میں انہوں نے بعد میں دیا, لیکن کیسز چلتے رہے پھر بھی, اور کورٹ نے اوریجنل جو پلانٹف ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا. اب یہاں تک جہاں کے تک فیصلے کا تعلق ہے تو پاکستان جو اس سے گین کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ججز کے سامنے پروو کر سکتا ہے کہ ہم ان گڈ فیتھ ایکٹ کر رہے ہیں, ہمارے کوئی میلیفائڈ انٹینشنز نہیں تھے. تو وہ تھوڑی بہت جو جب ججمنٹ دیں گے تو اس میں ان کو تھوڑا سا لیٹیچیوڈ تھوڑا سا دے دیں کہ شاید اب ان کی جو سرکمسٹانسز تھیں اس وقت ان کو وہ الاؤ نہیں کر انہوں نے کیا. ویسے امتیاز صاحب ایک ذرا سا ڈائسی سوال آپ کے لیے, وہ یہ کہ سینٹنس ٹو ڈیتھ, پھر ایپلیٹ وہ بھی ملٹری کورٹ سے ڈینائی ہوا, اب مرسی پٹیشن سی او ایس کے ساتھ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ویلیو ہے ان کی وہ ویلیو ایک لحاظ سے آپ نے انٹرنیشنلی بتا دیا ہے, ایک ٹرائل بھی چل رہا ہے, ٹرائل کے دوران تو آپ ایکسیکیوٹ اٹ وڈ بی دا رانگ تھنگ ٹو ڈو, لیکن کیا یہ مرسی پٹیشن ایکسرسائز کرنا چاہیے؟ اگین وہی جو ہم بات کر رہے تھے ارلیئر کہ ابھی جو اس موو سے کچھ بینیفٹس آ رہے ہیں, ایونچولی تو شاید ہوگا یہی,
مجھے کوئی اتنی امید نہیں ہے کہ جو اس کو سزا ہوئی اس پہ عمل درآمد ہوگا. اول تو دیکھیں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں یا ملٹی لیٹرل تعلقات میں یہ اصول وغیرہ جو ہیں یہ ثانوی حیثیت کے ہوتے ہیں. چاہے ویانا کنونشن ہے چاہے جنیوا کنونشن ہے, جب ممالک کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو پھر ان تمام کنونشنز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور اس میں جب امریکی فوجی پکڑے گئے, اس وقت امریکہ نے شور مچانا شروع کر دی کہ ان کو میڈیا پہ کیوں دکھا رہے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ وہ عراقیوں کے ساتھ کر رہے تھے تمام کچھ میڈیا پہ آ رہا تھا. تو اس لیے اول تو بات یہ ہے کہ ویانا جتنے بھی کنونشنز ہیں یہ ثانوی حیثیت ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ تمام کیس جو پاکستان کر سکتا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے. اس میں اب جیسے شروع میں نے کہا کہ اس کو ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے. ہمارے پاس وہ ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے, اور اس کا ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا, ایک چیز باقر یہ میڈیا کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے بھی میڈیا نے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے کور کیا تھا پاکستان میں. جب ہماری اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی ICJ میں جب انڈیا کی تھی, وہ لٹرلی یہ تھا کہ دیکھو شاٹ مار دی ہے, چکا, ٹھیک ہے, وہاں سے گوگلی آ گئی ہے. ان چیزوں کو ان فریم آف لینس سے سمجھنا کیا ٹھیک بات ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان کی اتنی سینسٹیو مطلب ریلیشن شپ ہے کہ میڈیا ہائپ جو ہے وہ نیچرل ہے, چاہے یہ کیس ہو یا کوئی اور ہو, چاہے آپ کا کرکٹ میچ ہی ہوتا ہے, آپ دیکھیں کتنا اس پہ میڈیا فوکس چلا جاتا ہے. اس پہ تو خیر بنتا ہے. ہاں, لیکن نہیں, یہ ایسے ایشوز کے اوپر یقیناً بہت زیادہ جو انٹرپریٹیشنز آئی ہیں میڈیا میں وہ کیونکہ لوگوں کو اس طرح سے جو یہ کمپلیکسٹیز اس کی انٹرنیشنل لا کی سمجھ نہیں آتی, اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی غلط ڈیولپ ہوئی. تھوڑا سا اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا, لیکن بٹ آئی تھنک اٹس واز اے نیچرل ایکسپریشن جو میڈیا کی طرف سے آیا. میڈیا الوف نہیں رہ سکتا تھا اس ساری سچویشن میں.